بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈینٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سورۃ واقعہ کا تعارف۔ سورۃ واقعہ جو ہے وہ مکی سورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی، اور اس میں 96 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 96، اور رکوع جو ہیں وہ 3 ہیں۔ اور اس کا نام جو ہے واقعہ کیوں رکھا گیا؟ اس کی پہلی آیت میں لفظ واقعہ استعمال ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ لفظ پہلی آیت میں الواقعہ، واقعہ ہونے والی۔ اور اس کا تعارف میں پہلی آیت کے لفظ الواقعہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا۔ زمانہ نزول، اس کا اگر میں زمانہ نزول بتاؤں تو حضرت عبداللہ بن عباس نے سورتوں کی جو ترتیب نزول بیان کی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ پہلے سورت طٰہٰ جو کہ 16 سپارے میں ہے، پھر الواقعہ، اور اس کے بعد الشعراء نازل ہوئی۔ یہی ترتیب اکرمہ نے بھی بیان فرمائی ہے۔ اس کی تائید، اس بات کی جو تائید ہے وہ اس واقعے سے بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ایمان لانے کے بارے میں نقل کرتے ہیں شام بن اسحاق۔ اس میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک آدمی ملا اور اس نے کہا ہے عمر، آج میان سے تلوار باہر نکالے، کہاں جا رہے؟ اس نے کہا یار یہ جو دین نیا پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کو میں آج ختم کرنے جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا یار اس کو بعد میں ختم کرنا، پہلے اپنے بہن اور بہنوئی جو مسلمان ہو چکے ہیں ان کی تو خبر گیری کرو۔ تو جب یہ غصے میں ان کی طرف پلٹے اور گھر آئے اور اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، بہن نے جب چھڑانے کی کوشش کی تو بہن کو دھکا دیا، بہن کا سر پھٹ گیا۔ جب سر پھٹا دیکھا تو آپ کو ندامت ہوئی اور آپ نے کہا اچھا چلو دکھاؤ مجھے بھی وہ قرآن جس میں تم پڑھ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، آپ نجس ہیں، آپ ناپاک ہیں، آپ شرک کرتے رہے ہیں، وجہ سے آپ نجس ہو گئے ہیں۔ اس کو وہیں ہاتھ لگاتے ہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ میں آیت آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسی سورت کی آیت ہے۔ انہوں نے بیٹا یہ والی آیت پڑھی، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو وہیں ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، لہٰذا آپ کو وضو کرنا ہوگا۔ تو اس آیت سے بھی، ریفرنس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ مطلب کہ سورت بعد میں نازل ہوئی، سورت طٰہٰ پہلے ہوئی، اور حضرت عمر کے واقعہ اسلام لانے کے ٹائم یہ صورت موجود تھی۔ اس کے اگر موضوع کی بات کی جائے تو آخرت، توحید اور قرآن کے متعلق کفار کے شبہات جو تردیدیں کرتے تھے، یار کیسے قیامت قائم ہوگی، اس کے متعلق کیسے قائم ہوگی اس کے بارے میں یہ بحث کرتی ہے۔ اور یہ بھی تھی کہ کب ہی قیامت برپا ہوگی، کیسے؟ جس میں زمین آسمان کا نظام دھرم برم ہو جائے گا، پھر تمام مرے ہوئے انسان دوبارہ جلائے اٹھے جائیں گے، ہاؤ از پاسبل؟ اور نیک انسان جنت کے باغات میں جائیں گے، گناہ گار دوزخ میں باغات میں جائیں گے۔ یہ یہاں سے سمجھ لیں کہ آیت نمبر 7 سے لے کر 56 آیات تک بیان چلتا ہے۔ اس کے بعد 57 سے لے کر 74 تک ان اسلام کے ان دو بنیادی عقائد کی صداقت پر کیا گیا ہے۔ جو دو بنیادی عقائد ہیں ہمارے عقیدہ توحید پر دلائل دیے گئے ہیں، اور آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں۔ دوسری چیز، تمام چیزوں کو چھوڑ کر خود انسان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کو اپنے وجود کی طرف اور اس کی غذا کی طرف، جسے وہ دیکھتا ہے، جسے وہ اس کو طرف پانی کی طرف جسے وہ پیتا ہے، اس آگ کی طرف جسے وہ اپنا کھانا پکاتا ہے، توجہ دلائی گئی ہے، اور اس پر سوال غور و فکر کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے، دعوت دی گئی ہے کہ تو جس خدا کے بنانے سے بنایا ہے، جس کے دیے ہوئے سامان زیست پر پل رہا ہے، یاشیاں کر رہا ہے، کھانے کھا رہا ہے، اس کے مقابلے میں خود مختار ہونے والا ہے، تو سمجھتا ہے تجھے کوئی نہیں، تو بندگی بجا لا۔ پھر آیت نمبر 74 سے لے کر 86 تک قرآن پاک کے بارے میں اس شک و شبہ کا دور کیا گیا ہے، یہ احساس دلایا گیا ہے کہ یہ ایک عظیم کتاب ہے، اور اس کا مطلب کہ اس کا جو بھی ہے وہ یہ شعر و شاعری نہیں ہے۔ آخر میں انسان کو بتایا کہ تم کتنی ہی ترانیاں ہانکتے پھرو، اپنی خود مختاریوں کے گمنڈ گاتے رہو، کتنے ہی حقائق کی طرف اندھے ہو جاؤ، مگر موت کا وقت تیری آنکھیں کھول دے گا۔ اس وقت تو بالکل بے بس ہوگا، اپنے ماں باپ کو نہیں بچا سکا، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکا، اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اپنے چاہنے والوں کو نہیں بچا سکا۔ یہ وہ بیٹا باتیں تھیں، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی۔ اب جب فردر اس کی ڈیٹیل آگے چلے گی تو انشاءاللہ ہم اس کو مزید پڑھیں گے، اور یہ ایک انٹروڈکشن دیا ہے میں نے سیکنڈ ٹرم کی سورت واقعہ کا۔ شکریہ۔
اللہ حافظ.